الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فأعذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 4 پارے کی سورۃ النساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق سے متعلق احکام بیان کیے گئے، اور ان آیات میں اگر مردوں سے، عورتوں سے کوئی قصور ہو جائے تو ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، کیا تھا اور کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زمانے جاہلیت میں عورتوں پر طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے اور طرح طرح کی رسمیں جاری تھیں، ان کی اصلاح کا بیان آگے کی آیتوں میں ہے۔ اللہ فرماتا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کر لے تمہاری بیویوں میں سے، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو ان عورتوں پر 4
آدمی اپنوں میں سے گواہ بنا لو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہے کہ اگر کسی کی بیوی بے حیائی کا کام کر لے، بے حیائی کے کام سے مراد زنا، نکاح ہو چکا، شوہر بھی ہے، پھر بھی اس نے کسی سے بے حیائی کا کام کر لیا، منہ کالا کر لیا، زنا کر لیا، تو ایسی صورتحال میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم گواہ بنا لو ان پر 4 آدمی اپنے لوگوں میں سے کہ ان سے یہ جرم ثابت ہوا، 4 گواہ موجود ہیں، اور وہ چاروں گواہ تم میں سے ہونا چاہیے۔ تم میں کا مطلب مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور وہ حاکم کی عدالت میں باقاعدہ گواہی دیں کہ اس عورت نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر حاکم اس کو سزا دے گا۔ شریعت نے اس جرم پر جو گواہ رکھے ہیں ان گواہوں میں 2 خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات، کسی بھی مقدمے میں ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی گواہ ہوں، 2 گواہ کافی ہیں، دونوں آدمی ہوں یا ایک آدمی اور 2 عورتیں ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے بڑا حساس، اس میں 2 گواہ کافی نہیں بلکہ کتنے ہونا چاہیے؟ 4، اور چاروں گواہوں میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ چاروں گواہ مرد ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ عام مسئلوں کی طرح نہیں ہے، یہ مسئلہ عزت کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد سزا بھی اس کی بڑی سخت ہے۔ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہیں، اور شادی شدہ ہے تو پھر سنگسار کر دینا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا۔ تو شریعت نے گواہی اتنی سخت کیوں رکھی؟ اس لیے کہ 4 گواہوں کا مہیا ہونا مشکل ہے کہ 4 گواہ گواہی دے، اس لیے مرد ہونا چاہیے، بھی شرط لگائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر بیوی سے خفا ہو کر دشمنی کی وجہ سے بیوی پر الزام لگا دے، یہ شوہر کی ماں یعنی ساس، یہ شوہر کی بہنیں یعنی اس کی جو نندیں ہیں، ان میں آپس میں چپقلش چلتی رہتی ہے، کہیں کسی عورت کو سزا دلانے کے لیے الزام نہ لگا دے، یا غیر آدمی، باہر کا آدمی کسی کو کسی سے دشمنی ہے، وہ کہے اچھا ہم تمہیں سنگسار کرا دیں گے، لہذا وہ الزام لگا دے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کے لیے گواہی سخت ہے۔ کئے گواہ ہونا چاہیے؟ 4، اور 4 بھی کیسے ہوں؟ مرد ہونا چاہیے۔ اگر وہ گواہی دے دیں فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ گواہی دے دیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس عورت نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر حاکم حکم کرے گا کیا؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو ان کے گھروں میں مقید رکھو، ان عورتوں کو گھر سے باہر جانے نہ دو، گھر ہی میں رہیں گے۔ کب تک گھر میں رہے؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ کے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے کہ جب یہ جرم ہوا ہے
تو باہر اگر جائیں گے تو پھر یہ جرم ہوگا، یہ گھر ہی میں رکھو، گھر سے باہر نہ جانے دو۔ اور یہ پابندی کب تک ہے؟ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسری سزا مقرر کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سزا جو بتائی گئی ہے یہ سزا آخری نہیں ہے، ابھی کسی دوسری سزا کے مقرر ہونے کا امکان ہے، امید ہے۔ جب تک دوسری سزا نہیں آتی اللہ کی طرف سے، جب تک سزا کیا ہے؟ ایسی عورتوں کو گھر میں مقید رکھو، گھر سے باہر نکلنے نہ دو۔ اور کب تک یہ سلسلہ رہے؟ موت تک۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے، اللہ کوئی دوسری سزا مقرر کر دے۔ چنانچہ شروع زمانے میں یہی سزا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، سانس چڑھ جاتا تھا، سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا خذو عنی، خذو عنی، مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے نئی سزا اس سلسلے میں مقرر فرما دی۔ پہلی سزا ختم۔ پہلی سزا کیا تھی؟ گھر میں قید رکھو، اب یہ نہیں ہوگا۔ اب سزا کیا ہے جو سورہ نور میں ہے کہ یہ قدم اگر اٹھایا ہے، شادی شدہ نہیں ہے وہ اور یہ قدم اٹھایا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت جب جرم ثابت ہو جائے تو ان کے لگاؤ 100 کوڑے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر تو پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دو، ان کو رجم کر دو۔ چنانچہ یہ سزا مقرر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی بتایا یہ سزا ہے اور عمل کر کے بھی آپ نے دکھایا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ماعز اسلمی۔ ان سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، یہ نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، اور صحابہ سے غلطیاں اللہ تعالیٰ نے کرائیں۔ صحابہ سے غلطیاں خدا نے کرائیں۔ کیوں کرائیں؟ اس لیے کہ نبی جو ہیں یہ امت کے لیے کیا ہیں؟ نمونہ، ہر چیز میں نمونہ۔ نماز کیسے پڑھے نبی کو دیکھو، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، بیوی بچوں سے معاملہ کیسے، کاروبار کیسے، نوکری کیسے، ہر چیز میں نبی نمونہ۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر سزا کیسے جاری کی جائے؟ نبی سے گناہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ کس کو بنایا؟ صحابہ کو۔ ہو گئی غلطی ان سے، وہ عجیب لوگ تھے غلطی کرنے والے بھی، غلطی ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ جب پتہ نہیں تو پھر کیا ہے، چپ چاپ بیٹھ جاتے، مگر اندر سے بے چین ہیں کہ یہاں اگر کسی کو نہیں پتہ تو کیا ہوا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ قیامت کے دن سزا، آج تو چند آدمیوں کے سامنے سزا ہوگی، قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں سزا دی جائے گی۔ اس سزا سے بچنے کے لیے دنیا کی سزا برداشت کر لیں، اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ خود ہی آ کے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ کوئی گواہ نہیں، کوئی شکایت کرنے والا نہیں، کوئی الزام لگانے والا نہیں، خود سے آ کے۔ یہ ہے آخرت کی فکر، یہ مرنے کے بعد جزا و سزا کا یقین کہ بے چینی اندر ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیا، نہیں میرے اوپر سزا جاری کر دیجئے۔
آپ نے منہ پھیر لیا، دوسری طرف پھر آ گئے، طہرنی یا رسول، حضور مجھے پاک کر دیے۔ پھر آپ نے منہ پھیر لیا، پھر دائیں طرف آ گئے، حضور مجھے پاک کر دیے۔ پھر آپ نے منہ پھیرا تو چوتھی مرتبہ بائیں طرف پھر آ کے یہی کہا۔ 4 گواہ ہونا چاہیے، یا کوئی گواہ تو تھا نہیں، اس لیے 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھ سے قصور ہو گیا، مجھے پاک کر دیے، مجھے پاک کر دیے، مجھے پاک کر دیے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اسلمی کو اوپر سزا جاری کی۔ وہ شادی شدہ تھے، پتھر مارے گئے ان کے۔ جب پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک چھینٹ خون کی کسی آدمی کے کپڑے پہ پڑی، اس کی زبان سے کوئی برا کلمہ نکلا تو اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش رہو۔ تمہیں نہیں پتا ہے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو سارے مدینے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود یہ سزا جاری کی۔ یہ تو ہوئی مرد، جیسے صحابہ کرام میں مرد تھے ویسے عورتیں بھی تھیں۔ ظاہر ہے دونوں کو صحبت حاصل تھی، کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر آدمی کے دل میں آخرت کی فکر تھی۔ کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اللہ کو تو پتہ ہے۔ قیامت کے دن کی شرمندگی سے دنیا کی شرمندگی ہلکی ہے، سستی ہے۔ تو ایک خاتون ہے، ان کو کہا جاتا ہے امرات غامدیہ۔ غامدیہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ آئیں، ان سے غلط قدم اٹھ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیے۔ آپ نے تحقیق کی، بار بار جب انہوں نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا ابھی جاؤ، ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، قصور تمہارا ہے، اس بچے کا نہیں ہے، جب ولادت ہو جائے تب آنا۔ کوئی بلانے نہیں گیا، آخرت کی فکر ہے، خود سے آئیں ولادت کے بعد، اے اللہ کے رسول آپ پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ ہے اور اس کی غذا اللہ نے تمہارے جسم میں رکھی ہے، دودھ، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا، جب یہ روٹی کھانے لگے تب آنا۔ پھر کوئی بلانے نہیں گیا، مگر آخرت کی فکر ایسی غالب ہے، پھر آئیں، بچہ گود میں ہے اور روٹی کھا رہا ہے۔ پھر ان کو اوپر رجم کیا گیا، ان کے اوپر شرعی سزا جاری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ تو ہوا کس کا مسئلہ؟ جس سے زنا ہو گیا، مرد سے ہوا ہو یا عورت سے ہوا ہو، 4 گواہوں نے باقاعدہ گواہی دے دی، حاکم نے قبول کر لیا، تو خود سزا نہیں دیں گے، حاکم سزا جاری کرے۔ اور یہ سزا بھی کہاں ہونا چاہیے؟ کمرے میں نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزا دی جائے تو ایمان والوں کی ایک جماعت وہاں ہونا چاہیے، مجمع ہونا چاہیے۔ اس لیے جب سب کے سامنے یہ سزا دی جائے گی تو دوسرے لوگوں پر اس کی ہیبت طاری ہوگی، اور لوگ اس جرم کا ارتکاب کرنے سے ڈریں گے اور بچیں گے۔ آج جو دنیا میں واقعات پیش آ رہے ہیں، مہاراشٹر کا واقعہ، یو پی کے واقعات، آئے دن ہمارے ملک میں اور دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے، چین قائم ہو سکتا ہے، تو دنیا کے بنانے والے نے جو قانون بنائے ہیں ان قوانین پر جب عمل کیا جائے گا تو دنیا میں امن ہوگا اور دنیا میں چین ہوگا۔ اس لیے غفور الرحیم کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندے پر کوئی مہربان نہیں۔ یہ قانون کیسے ہیں؟ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں پوری انسانیت کا فائدہ ہے
نہ صرف مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا فائدہ، مسلمان، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، کوئی بھی ہو، سب کی عزتیں محفوظ رہیں گی اگر اسلامی قوانین اور اسلامی شرعی سزائیں جاری کر دی جائیں۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ، امریکہ نے ان کو اپنے وہاں دورہ کرنے کی دعوت دی، تو شاہ فیصل ایک مرد مومن تھے، اور مرد مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان کے نور سے بہت دور تک دیکھتا ہے۔ محمد کا دیوانہ کم بولتا ہے مگر بات سب محترم بولتا ہے۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے، سمجھ سے ڈرو۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جہاں کافر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو شاہ فیصل کو جب دعوت ملی تو ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی، جب میں جاؤں گا تو میرے سامنے یہ بات رکھی جائے گی، آپ کے وہاں چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور زنا کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہیں، اور شادی شدہ ہو تو سنسار اور رجم کر دینا ہے۔ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں اور سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں، یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں ایسی سزاؤں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پہلے سے سوچ لیا یہ ہوگا، تو 1 سال کا ریکارڈ جرائم کا امریکہ کا جو اخباروں میں چھپا تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور سعودی عرب میں جو جرائم ہوئے تھے 1 سال میں وہ ڈیٹیل اور تفصیل لی، اور پہنچ گئے امریکہ۔ جو سوچا تھا وہی ہوا، سامنے یہی ان کے رکھا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا پتہ ہے آپ کو، یہ ہمارے وہاں جو سزائیں جاری ہوتی ہیں انسانیت کا، ملک کا، قوم و ملت کا انہی میں فائدہ ہے۔ آپ لوگ مہذب ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، ترقی یافتہ ہیں، دنیا میں آپ کا شہرہ ہے، اس کے باوجود آپ کے ملک میں 1 سال میں اتنے زنا ہوئے ہیں رضامندی کے ساتھ، اور اتنے زنا ہوئے جبریہ، جبرن لوگوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور چوری کے اتنے واقعات ہوئے۔ آپ کے وہاں یہ سزائیں نہیں ہیں، اور ہمارے وہاں دیکھیے صرف 2 واقعے پورے سال میں، صرف 2 واقعے، اور زنا کا 1 واقعہ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ لوگوں کی عزت اور ناموس اور جان اور مال کی حفاظت انہی قوانین کے ماننے میں، نافذ کرنے میں ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کافر مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا، انگشت بدندہ رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مقصد اسلام پر اعتراض کرنا تھا اور خود ہی اس اعتراض کی زد میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سزائیں رکھی ہیں، یہ سزائیں کیا ہیں؟ یہ اس لیے انتقام نہیں ہے بندوں سے، یہ بندوں سے انتقام و دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، پوری امت کی بھلائی کے لیے ہے۔ تیز دانتوں والے بھیڑیے پہ رحم کھانا یہ کیا ہے؟ عقل مندی نہیں۔ بھیڑیے کے اوپر قسم رحم کھانا یہ اولاد آدم پر ظلم کرنا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ترحم پر پلنگے تیز دنداں، ترحم رحم کھانا، ترس کھانا، پلنگ کہتے ہیں بھیڑیے کو، تیز دنداں تیز دانتوں والے بھیڑیے پر رحم کھانا اور اس کو چھوڑ دینا، یہ ظلمست بر فرزند آدم، یہ آدم کی اولاد پر ظلم ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اجازت دے دی تم انسانوں کو چیرو اور پھاڑو اور کھاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان قوانین میں کبھی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہوا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ایک اور آج دنیا میں چل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ باقاعدہ اس کو قانون کی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ وہ جرم اتنا خطرناک ہے جس جرم کی وجہ سے اللہ نے ایک پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔
اور وہ قوم کون سی تھی؟ قوم لوط۔ اور اللہ نے ایسا برباد کیا کہ اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ جبریل علیہ السلام نے ان 7 بستیوں کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور آسمانوں کے قریب لے گئے اور اس کے بعد پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ زمین دھس گئی، پانی نکل آیا۔ آج وہ جگہ سمندر سے بھی نیچے ہے اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اس کا نام ہے بحیرہ میت، مردار سمندر۔ وہاں کیا ہے؟ اس کا پانی اتنا زہریلا ہے، کوئی جاندار چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی، آج تک نشان عبرت۔ اللہ فرماتا یہ عمل جس کا آج دنیا مطالبہ کر رہی ہے، باقاعدہ قانون بنائے جا رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون پاس کیے جا رہے ہیں، مرد کی مرد سے شادی ہونا چاہیے، عورت کی عورت سے شادی تو ہوتی ہے، ہم جنس پرستی۔ اللہ فرماتا یہ بہت بڑا جرم۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے 7 آسمانوں سے 7 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں سے 6 لوگوں پر اللہ نے 1 مرتبہ لعنت بھیجی ہے، لیکن ان میں سے ایک پر اللہ نے 3 مرتبہ لعنت بھیجی ہے۔ جس کام پر اللہ نے 7 آسمانوں سے 3 مرتبہ لعنت بھیجی ہے، وہ کام کیا ہے؟ ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ فرمایا ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط۔ وہ ملعون ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، قوم لوط والا عمل کرے 7 مرتبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے مرض سے ہماری، آپ کی اور ہر امتی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور جو 2 آدمی تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے اس بری حرکت کا ارتکاب کر لیں، برا کام کر لیں، تو کیا کرو گے تم؟ فَعَذُوهُمَا، ان کو اذیت پہنچاؤ، ان کی شکایت حاکم وقت کے پاس کرو، اور حاکم وقت ان کے لیے جو سزا مقرر کرے اس زمانے کے اعتبار سے وہ ان کو سزا دی جائے۔ زبان سے ڈانٹنا، آر دلانا، شرم دلانا، ہاتھ پیروں سے مارنا، یا دیوار پر کھڑا کر کے دھکا دے کے گرا دینا، یا قتل کر دینا، یا اس کے علاوہ کوئی اور ان کو سزا دی جائے، ان کو جلا دینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط لکھا کہ یہاں جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں وہاں ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ وہی کام کیا جاتا ہے جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، کیا سزا ہونا چاہیے؟ ایسی سزا جو عبرت بن جائے۔ چنانچہ اس سزا میں مشورے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمل ایسا ہے جو پوری دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا لوط علیہ السلام کی قوم کے علاوہ، اور اللہ نے ان کو وہ سزا دی، ایسی سزا بھی اللہ نے کسی قوم کو نہیں دی۔ لہذا میری رائے یہ ہے اس بدترین عمل کرنے والے کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ تمام صحابہ کی رائے یہی ٹھہری اور عبرت کے لیے اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ فرماتا فَعَذُوهُمَا، ان کو اذیت پہنچاؤ، فَإِن تَابَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لے، جرم ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، سچی توبہ کر لے، وہ عمل دوبارہ نہ کریں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم لوگ بھی ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ جب توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لہذا تم ان کو شرم نہ دلاؤ، اب تانے نہ دو، اب ان کو برا بھلا نہ کہو۔ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان سے اعراض کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا
رحم فرمانے والا ہے، لہذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ رحم کرنا چاہیے، مہربانی کرنا چاہیے۔ اور عجیب بات، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اور پھر اس نے توبہ کر لی سچی، تو اب اس کو اس پرانے گناہ کا تانا دینا حرام اور ناجائز ہے۔ اور صرف ناجائز ہی نہیں ہے، بہت خطرناک بھی ہے۔ کتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی آدمی نے توبہ کرنے کے بعد کسی کو تانا، رہے یہ تو چوری کرتے تھے پہلے، اب داڑھی رکھ لی ہے انہوں نے، ان کا پرانا ریکارڈ دیکھیے، بلی جو ہے وہ 100 چوہے کھا کر کے حج کرنے چلی۔ یہ تقوی و طہارت، ارے ان کا پرانا دور دیکھا ہوتا، یہ تو ویسے تھے۔ ذلیل کر رہا ہے اس کو، اس کی آبروریزی کر رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی آدمی کو گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اگر تانا دے گا، شرمندہ کرے گا، تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ میں خود مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اب اللہ نے جب معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تانا دینے والے؟ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ہم کتے کو بھی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے ویسا بنا دے۔ انسان تو انسان ہے، اور عام طور پر لوگ یہی کرتے ہیں ہم میں سے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنے گھر میں خود یہ جرائم اور یہ حرکتیں اور گناہ ہونے لگتے ہیں۔ انہیں دوسرے کی اولاد کو کچھ کہتے ہوئے سوچ لو، دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہوئے خود اپنے بارے میں سوچ لو، کہیں اللہ ہم سے انتقام نہ لے لے۔ آج تو جو گناہوں سے بچے ہوئے ہو، یہ کمال تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آج جو تم سجدہ گزار ہو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز پر غرور نہ کرو، ناز نہ کرو۔ جس کو دینا آتا ہے اس کو چھیننا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اگر وہ توبہ کر لیں تو تانا نہ دو۔ اب بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کس کی قبول کرتا ہے اور توبہ کب تک قبول ہوتی ہے، توبہ کی قبولیت کی ٹائمنگ کیا ہے، وقت کیا ہے، اور کس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بتائیں۔ اللہ فرماتا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اور توبہ تو قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کی ہے جو کر لیتے ہیں حماقت سے گناہ کا کام۔ اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا ہے، مطلب حالانکہ اللہ کے ذمے کچھ نہیں ہے، مطلب یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ہم ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کی ہے جو کر لیتے ہیں گناہ، صغیرہ ہو یا کبیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا۔ کیسے کرتے ہیں؟ بجہالت، نادانی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے۔ جہالت کے معنی آتے ہیں نہ جاننا، پتہ نہیں تھا یہ گناہ تھا اور کر لیا۔ نادانی کا مطلب غلطی سے ہو گیا، جان بوجھ کر کے نہیں کیا، یہ مطلب جہالت کا نہیں ہے۔ جہالت کا مطلب یہ ہے گناہ کیا، جان کر کیا، جان بوجھ کر کے کیا، ارادے کے ساتھ کیا۔ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے دنیا بھر میں، کوئی بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ نادانی کی وجہ سے کرتا ہے، وہ حماقت کی وجہ سے کرتا ہے۔ چاہے جتنا بڑا عقل مند ہو، چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، چاہے بالکل انگوٹھا ٹیک جاہل ہو، گناہ جب بھی آدمی سے ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہ جاہل کہاں ہے؟ پی ایچ ڈی ہے صاحب، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، حافظ ہے، عالم ہے، عالم ہے، پھر بھی جہالت کی وجہ سے۔
جہالت کا مطلب کیا؟ جہالت کا مطلب یہ ہے جس وقت وہ آدمی گناہ کرتا ہے تو جو اس کا انجام ہوتا ہے اور جو اس پر سزا ملنے والی ہوتی ہے اس سزا سے اور انجام سے آدمی بالکل غافل ہو جاتا ہے. ارے یہ انجام ہوگا، کتنا خطرناک انجام ہے اور کتنی خطرناک سزا ہے. آدمی کے ذہن سے یہ چیز نکل جاتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. اگر اس کو سزا کی شدت کا سختی کا احساس ہو تو آدمی کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے جو بھی کرتا ہے. اور حماقت بھی ہے یہ، اس لیے کہ اس وقت جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ لذت آتی. کیا ہوتا ہے؟ مزہ. اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن میں لذت بھی نہیں. زیادہ تر گناہ ایسے ہیں جن میں لذت. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جبریل سے کہا ذرا سا دیکھ کے آؤ جنت کیسی ہے. حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، جنت کے معنی میں جو سنے گا کوئی بچے گا نہیں، سب جنت میں گھس جائیں گے. ایسی جنت آپ کی. اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ناگوار اور مشکل چیزوں کے ساتھ. کہا آپ جا کے دیکھو. جبریل نے کہا اب تو بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے. مشکل چیزیں کیا ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز قائم کرو، نماز بہت مشکل بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے نماز بھاری نہیں، ان کے لیے نماز کا چھوڑنا بھاری ہے. نماز چھوڑ نہیں سکتے وہ. یہ تو کچھ کھو گیا، بے چین ہے، بے تاب ہے، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے ایسے تڑپتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھ پاتے. لیکن جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے ان کے لیے نماز کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو جمعے آتے ہیں اور دیر میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر سب سے پہلے آتے دیر میں اور جاتے سب سے پہلے. وہ کہتے ہیں پھر ایک ہفتے کے بعد، ہے نا. تو ایسے ہی جتنے نیک کام ہیں، روزہ رکھنا، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان سے مجھے کیوں نہیں رکھتے؟ بہت آسان ہے روزہ رکھنا، بڑا مشکل کام ہے، بھاری لگ رہا ہے ان کو روزہ. سب لوگ رشوت لے کے اپنا مکان بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور یہاں کہا کہ رشوت نہ لینا. ایسے ماحول میں جہاں سب رشوت لے رہے ہوں وہاں رشوت سے بچنا بڑا مشکل ہے. جہاں سب شراب پیتے ہوں شراب سے بچنا بڑا مشکل ہے. جہاں جس چیز کا ماحول ہوتا ہے اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ماحول ہوتا ہے اس کے خلاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. رمضان میں نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا کیوں آسان ہوتا ہے؟ اس لیے 4 آدمی تراویح پڑھنے آتے ہیں. بتائیے، جو کبھی نہیں پڑھتے تھے وہ آ رہے ہیں. ہر آدمی تراویح میں، ہر آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، ایک ماحول ہے. تو غرضے کی جنت کو گھیر دیا اللہ نے مشکل چیزوں کے ساتھ، جن کا کرنا مشکل ہے، مشقت ہے جن کاموں میں. کہ آپ جاؤ. جا کے دیکھا تب تو بہت کم لوگ جا پائیں گے. اس لیے کہ نمازی زیادہ ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں. بے نمازی زیادہ ہیں، بے روزے دار زیادہ ہیں، زکات نہ دینے والے زیادہ ہیں، گناہوں سے نہ بچنے والے زیادہ ہیں. پھر جہنم بنائی. اب جاؤ جہنم دیکھو کیسی. اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم اتنی خطرناک ہولناک ہے، جو سنے گا کوئی آدمی جہنم میں نہیں آئے گا، تیری جہنم خالی پڑی رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ. جہنم کو اللہ نے مزیدار چیزوں سے گھیر دیا. جتنے جن کاموں میں مزہ آئے وہ سب کرتے چلے جاؤ. حلال حرام نہ سوچو، جس میں مزہ آئے کرتے چلے جاؤ. کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جہنم. حفت الجنت بالمکارہ وحفت الجنت حفت النار بالشہوات. جہنم کو مزیدار چیزوں سے گھیر دیا اور جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا. تو اس لیے گناہوں میں کیا ہوتا ہے؟ لذت ہوتی ہے.
اسی لیے آدمی گناہ چھوڑتا نہیں. کیسی لذت ہوتی, جانتا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے. جیسے اس کی مثال, اللہ نہ کرے کسی کے کھجلی کی بیماری ہو جائے. کیا چیز؟ خارش, کھجلی کی بیماری. یہ بیماری کیسی ہوتی ہے کہ آدمی کو کھجلانے میں مزہ بالکل نہیں آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, اور جانتا ہے کہ کھجلانے کے بعد کیا ہوگا. بعد میں کیا ہوگا؟ پانی بہے گا, سوزش ہوگی, جلن ہوگی, زخم بڑھے گا. مگر آؤ طوفانوں سے ٹکراتے چلیں اور بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. فی الحال مزہ آ رہا ہے, لذت آ رہی ہے. گوارا نفس کو تلقی حق مشکل سے ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ لذت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حق کی تلخی, کڑواہٹ آدمی کو مشکل سے برداشت کر پاتا ہے. تو فرمایا کہ گناہوں میں لذت ہے, اس لیے لوگ گناہ کرتے ہیں. لیکن بعض گناہ ایسے جن میں لذت بھی نہیں, مزہ بھی نہیں, پھر بھی کر رہے ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں؟ اور عام ہیں وہ گناہ. کسی کا نام اگر عبد الرحمن ہے, اس کو رحمان کہہ کر کے بلانا یہ گناہ ہے, اور اس میں کوئی مزہ ہے؟ بولو, عبد الرحمن کہو. خالی رحمان کا, عبد الرب ہے, رب کہاں؟ عبداللہ تھا تو کیا کہے اللہ, اللہ تو نہیں کہا. یا ایک ہوٹل والے مرحوم تھے, وہ اللہ کا ہوٹل مشہور تھا, اللہ تو نہیں کہا, کچھ سوچ ساچ کر کے, مگر اللہ کہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ بھی ہے, اور گناہ بے لذت ہے. تو غرض ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا, چھوٹا کرے, بڑا کرے, عالم کرے, جاہل کرے, یہ گناہ کرتا جہالت کی وجہ سے. جہالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ گناہ کے نتیجے میں جو اس کو سزا ملنے والی ہے, وہ سزا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی نہیں ہے, بڑے لمبی ٹائم کی سزا ہے. اور جو گناہوں میں جو مزہ ہے وہ کتنی دیر کا ہے؟ چند منٹ کا ہے. تھوڑی دیر کی لذت کے لیے بڑے لمبے عرصے تک کی پریشانی کو برداشت کر لینا, گوارا کر لینا, یہ بہت بڑی عقل مندی ہے. کیا ہے یہ؟ حماقت. تو جو بھی گناہ کرتا ہے اس حماقت میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء. توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی ہے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے, حماقت کی وجہ سے, لیکن ثم یتوبون من قریب, پھر جلد ہی ان کو احساس ہوتا ہے, جاگتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, اور بہت جلدی توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ توبہ کی قبولیت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے, ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ توبہ کو, کون توبہ سچے دل سے کر رہا ہے, کون اوپر دل سے کر رہا ہے کہ ابھی گناہ کر لیں, صبح توبہ کر لیں گے اور اس کے بعد گناہ معاف ہو جائے. جیسے برادران یوسف سے شیطان نے کیا کہا تھا؟ یوسف کو قتل کر دو. اب قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ. نبی کے بیٹے ہیں, نبی کے بھائی ہیں, حسد میں اندھے ہو گئے. یوسف کے ہوتے ہوئے ابا ہمیں چاہیں گے نہیں, یہ بیچ سے جب تک یوسف نہیں ہٹیں گے ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوگی, لہذا یوسف کو ہٹاؤ, قتل کر دو یوسف. یا ان کو کسی دور دراز شہر میں چھوٹے سے بچے ہیں پہنچا دو, واپس آ ہی نہ سکے. اتنا بڑا جرم قتل نبی کے بیٹے کا, اور نبی کے بیٹوں کے ہاتھ سے, اور ایک ایمان والے کا, اور ایک معصوم بچے کا, اور ایک باپ کو صدمہ پہنچانے کا اتنا بڑا جرم. شیطان نے کیا کہا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کوئی بات نہیں, گناہ ایک مرتبہ کر لینا اور بعد میں توبہ کر کے نیک آدمی بن جانا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ,
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بعد میں نیک آدمی بن جانا۔ شام کو میں پی، میں مانے شراب، شام کو میں پی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، شراب بھی پی لی اور جنت بھی پکی۔ یہ توبہ اللہ کے وہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ علیم ہے کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے اور کون ٹالنے کے لیے اور شریعت کے حکم کا مذاق اڑانے کے لیے توبہ کر رہا ہے۔ ہماری توبہ بھی کیسی ہے؟ میری توبہ پہ توبہ توبہ استغفار کرتی ہے۔ ہماری توبہ ایسی ہے جس سے توبہ خود ہی استغفار کرتی ہے۔ کیسی توبہ؟ اور کسی نامحرم کو دیکھ رہے کہنے توبہ توبہ، کس قدر بے حیائی کا زمانہ آ گیا، بے پردگی کا زمانہ آ گیا۔ عورتیں کیسے جا رہی اور دیکھے بھی جا رہے اور کہے بھی جا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اس طرح کا بے حیائی اور عریانیت کا زمانہ ہے۔ یہ توبہ ہے؟ یہ تو مذاق ہے۔ میری توبہ پہ توبہ توبہ استغفار کرتی ہے، یہ وہی توبہ ہے۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ توبہ اس کا مطلب توبہ کی حقیقت نہیں سمجھی۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ میں کتنی چیزیں ہونا چاہیے؟ تابہ یتوب توبن کے معنی واپس آنا۔ پہلے گناہ نہیں کرتے تھے، اب کیا، پھر سے واپس آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑا تو واپسی آپ کی نہیں ہوئی۔ تو توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کلے پہ ہاتھ مار لینا توبہ نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے توبہ کے لیے؟ جو گناہ آپ سے ہو رہا ہے اس گناہ پر دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط ہوا ہم سے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دل نہیں دکھ رہا ہے آپ کا، ندامت نہیں ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ پہلی چیز ندامت، شرمندگی ہو، یعنی دل میں تکلیف ہو، احساس ہو بہت غلط کیا ہم نے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ گناہ جو کر رہا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے۔ جو گناہ ہو رہا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ نہیں پتا گناہ بھی جاری اور توبہ بھی جاری ہو۔ کہا کنویں میں چپل گر گئی، کنواں کیسے پاک ہوگا؟ کہا اتنے ڈول پانی نکال دو، پاک ہو جائے گا، مگر چپل پھر بھی پڑی ہوئی ہے اسی میں، تو کیسے پاک ہوگا؟ چوہا مر گیا، چڑیا مر گئی، کنویں سے پانی نکالے جا رہے ہیں مگر چڑیا نہیں نکال رہے مری ہوئی، پاک ہوگا کبھی؟ تو پہلے گناہ چھوڑو، دل میں ندامت، شرمندگی ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اب آئندہ نہیں کریں گے، ارادہ پکا ہو۔ ارادے ٹوٹنا، یہ انسان کے قائم رہنا ارادے پر، یہ آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کی بس کی بات نہیں، لیکن ارادہ ہو۔ چوتھی چیز، جو گناہ کیا ہے، جو حقوق کسی کے مارے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی بھی ہو۔ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، یہ گناہ تھا، توبہ بھی کر لی، شرمندہ بھی ہیں، آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، مگر جو چھوڑی ہوئی ہیں نمازیں ان کا وہ تو ادا کرو۔ کتنی نمازیں ہیں ان کو حساب کر کے قضا کرو۔ اگر نہیں یاد ہے تو اندازہ لگاؤ، ایک ساتھ ادا کرو یا تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہو، اس کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ بہترین طریقہ کیا ہے اس کا؟ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز۔ اور شریعت کتنی خوبصورت ہے، ایک دم سے ایک نماز جب جماعت سے چھوٹ جاتی ہے، آدمی اس کو پڑھتا ہے تو بوجھ معلوم ہوتا ہے، اتنی نمازیں۔ شریعت نے کیا آسانی پیدا کی، واپس آئے ہو تو تمہیں کچھ چھوٹ ملنا چاہیے۔ کیا چھوٹ ہے؟ اللہ کا خالی فرض کی قضا کر لو، خالی سنتیں نہیں، نفلیں نہیں، صرف فرض کی قضا کرو۔ اسی طریقے سے
عشاء کی نماز میں فرض بھی پڑھو اور وطر کی بھی قضا کرو، اس لیے وطر بھی فرض ہے۔ کہ وہ تو واجب ہے، کہ واجب بھی فرض ہی ہوتا ہے۔ فرض کا کرنا ضروری، واجب کا کرنا ضروری، فرض عملی۔ تو نمازوں کی قضا کیسے ہوگی؟ ایک تو توبہ کرے اور اس کے بعد نماز آئندہ ارادہ کرے نماز نہیں چھوڑیں گے، اور تیسری چھٹی ہوئی نمازیں ادا کرنا شروع کر دے۔ روزے نہیں رکھے تھے، شرمندہ بھی ہو اور روزوں کی قضا کرے۔ زکوٰۃ کی توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ بھی کرے اور گزشتہ زمانوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ قربانی کی کیسے ہوگی توبہ؟ جتنے زمانے تک قربانی نہیں کی وہ سارے جانور قربان کرے؟ نہیں، جتنے سال تک قربانی نہیں کی ان جانوروں کے برابر پیسہ صدقہ کرے۔ یہ تو اللہ کے حق ہوئے، اور بندے کا اگر حق ہے، پتہ چلا آپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور دیا نہیں اس کا، بعد میں آپ نے اس سے معافی مانگی، ہم بڑے شرمندہ ہیں، آپ کا پیسہ ہم نے نہیں دیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، بہت افسوس مجھے ہے، ہم آپ سے آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، مگر پرانا پیسہ آپ دے نہیں رہے اس کو، تو یہ معافی ہے؟ ارے جو قرضہ ہے وہ بھی تو ادا کرو۔ اگر وہ مال نہیں ہے، کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبہ اللہ تعالیٰ کے قبول کرنا، توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کا ہے جو برے کام کر لیتے ہیں نادانی سے، حماقت اور جہالت سے، اور پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ جلدی کا مطلب ایک روایت میں آتا ہے، جلدی کا مطلب کیا؟ ان کو لانا ضروری تھا کیا؟ ہم تم سے ابھی پوچھیں گے ہم کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک سے بیٹھ کے سنو ادھر، ابھی ہم پوچھیں گے ہم نے کیا بتایا، اگر نہیں بتا پاؤ گے تو کان پکڑ کے باہر نکالیں گے، غور سے سنو، ادھر ادھر آنکھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سنیے تو کیا کہا؟ قریب کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو بھی قریب، دوسری روایت میں 1 مہینے پہلے مرنے سے توبہ کر لے وہ بھی قریب ہی توبہ کرنا ہے، تیسری روایت میں مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے وہ بھی جلدی توبہ کرنا سمجھا جائے گا، تیسری روایت میں اگر مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے جب بھی وہ توبہ جلدی کرنا ہی سمجھا جائے گا، اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ غرغرے کا جو عالم ہے، غرغرہ جسے کہتے ہیں گھرا پھنس گیا، جب آدمی کا آخر وقت ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور آواز آدمی کی پھنس جاتی ہے، یہ وقت آنے سے پہلے پہلے اگر آدمی توبہ کر لے تو یہ توبہ کیا ہے؟ یہ قریبی سمجھی جائے گی اور اس توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک آدمی ہے اور وہ علاج کرتا رہا، بیمار ہو گیا، ساری دوائیں کر لیں، دعائیں کر لیں، ہر جگہ سے ہو گیا جواب، ہر جگہ سے جواب ہو گیا۔ اب اس آدمی کو پتہ چلا اب ہماری موت آنے ہی والی ہے، بچیں گے نہیں، ہنس رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ فرمایا اس زمانے کو کہتے ہیں باس، کیا کہتے ہیں اس کو؟ باس ہے، بدحالی کا زمانہ، اب مایوسی ہو گئی زندگی سے، اب زندہ نہیں رہیں گے، موت آنا ہی ہے۔ تو اس زمانے میں جو آدمی توبہ کر لیتا ہے وہ توبہ اللہ کے وہاں قبول ہو جائے گی۔ یہ قریبی زمانے میں توبہ کرنا ہے، وقت سے پہلے توبہ کرنا اس کو سمجھا جائے گا۔ اور ایک زمانہ کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ وہ آ کے گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، وہ ایک آدمی جو آیا بعد میں، اور وہ ایک آدمی کیا اس کو نظر آنے لگے فرشتے موت کے فرشتے دکھ رہے ہیں باقاعدہ، اور نبضیں اس کی ڈوبنے لگی اور سانس لڑکھانے لگی،
اب وہ توبہ کر رہا ہے. اس زمانے کو کہتے ہیں یاس. یاس کا معنی مایوس، بالکل مایوسی ہے اب. تو اس زمانے میں جو آدمی توبہ کرے گا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. حالت باس کی توبہ قبول ہے، حالت یاس کی توبہ قبول نہیں. باس کا مطلب یہ تو پتہ چل گیا بچیں گے نہیں، یہ باس ہے. لیکن موت کے فرشتے نظر آنے لگے. اب کیا ہے، آواز گلے میں پھنسنے لگی. یہ یاس ہے، بالکل مایوس ہو چکا ہے. اب جو توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں، ایمان لائے گا تو ایمان بھی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کرتے رہتے ہیں برے کام، کرتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے. موت کے آ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے موت کی علامات، موت کے اسباب ظاہر ہونے لگتے ہیں. تو اس وقت کیا کہتا ہے وہ؟ قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے اب میں توبہ کر رہا ہوں. تو اس کی توبہ قبول نہیں. فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. موسیٰ کے رب پر، فرعون پر نہیں، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرشتے نے کیا کہا پلٹ کے؟ الآن، اب ایمان لا لو. اب تو ایمان لانے کا ٹائم نکل چکا ہے. اللہ اسی کو فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. کیوں توبہ قبول نہیں ہوتی اور کیوں ایمان قبول نہیں ہوتا ایسے وقت میں؟ اس لیے کہ ایمان وہ معتبر ہے جس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانا. اور جب موت کا وقت آ گیا اور فرشتے نظر آنے لگے تو اب فرشتے غائب نہیں ہیں بلکہ آنکھوں سے دکھ رہے ہیں. عذاب دکھ رہا ہے، معائنہ مشاہدہ ہو رہا ہے. لہذا یہ ایمان بالغیب نہیں رہا، اب یہ کیا ہوگا؟ ایمان بالمشاہدہ. اب تم بغیر دیکھے ایمان نہیں لا رہے ہو بلکہ دیکھ کر ایمان لا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک جب ان میں سے کسی کے سامنے موت کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کر رہا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کو بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مر جاتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. یعنی کفر کا وقت ہے اور اخیر وقت آ گیا. اب وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان کو کافر کی توبہ کیا ہے؟ ایمان لائے. تو اگر وہ ایمان لاتا ہے اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب. عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب کسے کہتے ہیں؟ آرام دہ چیز کو، مزے کی چیز کو. ارے عذاب کسے کہتے ہیں؟ نیک کاموں کے بدلے کو ثواب کہتے ہیں اور برے کاموں کی سزا کو عذاب کہتے ہیں. اور سزا میں اگر مزہ ہو تو وہ سزا نہیں ہے، عذاب کہتے ہیں تکلیف کو. عذاب العلیم کا مطلب کیا ہے؟ دردناک عذاب. یعنی تکلیف تو ہے مگر ایسی تکلیف ہے جس سے زیادہ تکلیف کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. ایسا دردناک عذاب. اور ایسا عذاب کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دے سکتا ہے. اللہ ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. زمانے جاہلیت میں عورتوں پر بڑا ظلم تھا اور آج بھی جاہلیت اولا، پہلی جاہلیت اب دوسری جاہلیت شروع ہو رہی. اب بھی لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. قرآن کریم نے کیا کیا؟ عورتوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائی. عورتوں پر ظلم خالی عرب میں نہیں تھا، ہندوستان، پاکستان، چائنا، امریکہ، برطانیہ، پوری دنیا میں عورتوں پر ظلم تھا. یہ بحث ہو رہی تھی عورت انسان ہے بھی یا نہیں ہے.
اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا، دنیا کے کسی مذہب میں وہ مقام حاصل نہیں۔ عورتوں کے مظالم کے خلاف اسلام نے سب سے پہلے آواز بلند کی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے تم عورتوں کے وارث بن جاؤ جبرن۔ مطلب اسلام سے پہلے عورت نہ اپنی جان کی مالک تھی، نہ عورت اپنے مال کی مالک تھی، نہ مال کی مالک تھی اور نہ جان کی مالک تھی۔ حتیٰ کہ اگر انتقال ہو جاتا اس کے شوہر کا تو اس کا سوتیلا بیٹا خود اس سے نکاح کر لیتا ہے، یا بھائی یا اس کے گھر کا کوئی ولی زبردستی اس عورت سے نکاح کر لیتا اپنا، اور اگر نکاح نہ کرتا تو کسی اور سے نکاح کر دیتا اور سارا مہر کا مال وصول کر لیتا، یا نہ خود نکاح کرتا اگر قبول صورت نہیں ہے، نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیتا، گھری میں روکے رکھتا یہاں تک کہ مر جائے اور جس مال کی یہ مالک ہے وہ مال ہمیں حاصل ہو جائے۔ اسلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی جبرن مالک بن جاؤ، نہ مال کے مالک ہو اور نہ جان کے مالک ہو۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور تم ان کو مت روکو، کاہے سے؟ دوسری جگہ نکاح کرنے سے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد وہ اگر کسی سے نکاح کرنا بھی چاہتی تو لوگ نکاح کرنے سے اسے روک دیتے تھے۔ اللہ کہتا تمہیں حق حاصل نہیں ہے، اگر وہ مناسب جگہ اپنے لیے رشتہ کر رہی ہے، مناسب جگہ وہ اپنے کسی سے نکاح کی بات چیت کر رہی ہے، تو گھر والوں کو عورت کو روکنے کا حق نہیں۔ اور لوگ کیوں روکتے تھے؟ اس لیے روکتے تھے کہ اتنا روکیں گے اور یہ مجبور ہو جائے گی نکاح کرنے کے لیے، اور بالآخر یہ راضی ہو جائے کچھ پیسہ لے لو اور مجھے نکاح کرنے دو۔ بعض مرتبہ شوہر بھی یہ کرتا تھا کہ عورت پر ظلم کر رہا ہے، اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ظلم کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ عورت کو جو مہر دے چکا ہے وہ مہر عورت واپس کر دے۔ خالی مہر نہیں، جو ہدیے اور تحفے ملے ہیں، جو اس کے رشتہ داروں نے دیے ہیں، یا وراثت میں جو اسے مال ملا ہے، یہ سارا مال عورت مجبور ہو کر شوہر کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور مت روکو عورتوں کو، کاہے کے لیے؟ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم حاصل کر لو اس میں سے کچھ حصہ جو تم ان کو دے چکے ہو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کرے کھلی ہوئی بے حیائی کا۔ ہاں البتہ کسی عورت نے زنا کر لیا، اب ظاہر ہے اور ذرا زور سے دھکا دیتے، اتنے بڑے ہو گئے ابھی ہوش نہیں آیا آپ کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسپتال ہے کیا؟ یہ گھر ہے۔ سارے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ بے حیائی کا ارتکاب کر لیا، زنا۔ اب شوہر اس بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا، اس میں قصور کس کا ہے؟ شوہر کا قصور نہیں، بیوی کا قصور، اس لیے اب رکھنا نہیں چاہتا۔ تو ایسی صورتحال میں شوہر یہ کہے کہ ہم تمہیں مہر نہیں دیں گے اور تمہیں طلاق دے دیں گے، قصور تمہارا ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ عورت بد زبان ہے، اس نے گھر والوں کا جینا مشکل کر دیا،
شوہر کی بھی شوہر سے بھی بدزبانی کرتی ہیں اور گھر والوں کو اس میں ناک میں دم کر دیا. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ آدمی اس کو جانے نہ دے. کب تک جانے نہ دے؟ جب تک کہ وہ کہہ دے ہم مہر نہیں لیں گے. یہ خود سے پیشکش کر دے بھائی مجھ سے پیسے لے لو اور تم میرا پیچھا چھوڑ دو. اس کے علاوہ عام حالات میں عورت پر ظلم کرنا، ستانا، دباؤ ڈالنا، کاہے کے لیے مجبور ہو کے پیسہ دے دے، مہر معاف کر دے، تو یہ جائز. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی زبان سے جو بات کرو تو بھی اچھے انداز سے، اور ان کا جو نفقہ حق ہے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، وہ بھی دستور کے مطابق ہو. اس کے اندر بھی کوتاہی نہ کرو. یہ جو اللہ کہہ رہا عورتوں سے اچھا سلوک کرو، یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا ہے. سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اگر ڈی ایم صاحب کہہ دیں یہ جو لڑکی ہے تمہارے گھر پہ آئی ہے اور یہ میرے دوست کی لڑکی ہے، کوئی شکایت نہیں ملنا چاہیے، تو شوہر صاحب کیا کریں گے؟ بہت عاجز کریں گے نا اس کو. عاجز نہیں، ڈریں گے، سب حق ادا کریں گے اور معافی مانگیں گے. بھائی کہنا نہیں، دیکھو کیسا نہیں. ڈی ایم صاحب کا اتنا خوف ہے. اور سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ سفارش کر رہا ہے. وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، جو قرآن ہے یہی نبی کی سیرت. قرآن نے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کے نبی نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھایا. کیسا اچھا سلوک کیا؟ آپ نے خود کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں کا اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں سے اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور میں اپنے بیوی بچوں سے بہت اچھا معاملہ کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا اپنی زبان سے بالکل سچ 100% برحق ہے. مگر خود آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے کبھی شکایت نہیں کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حق یہ نہیں ادا کیا. جو چیزیں واجب نہیں تھیں اللہ کے نبی پر، ان چیزوں میں بھی اپنی بیویوں کی رعایت کرتے تھے. آپ سفر میں جانا ہے، آپ کو شریعت کی طرف سے اجازت تھی جو بیوی جس کو چاہیں آپ ساتھ لے جائیں. مگر اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن اندازی کرتے تھے. جس کا نام نکلتا تھا اس کو لے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ کسی کا دل میلا نہ ہو. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو کوئی بات ان کی ناپسند ہو، اگر تمہاری بیویاں تم کو ناپسند ہوں، اور ناپسند ہونے میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی بد زبان بھی نہیں ہے، انہوں نے چوری بھی نہیں کی ہے، آپ کی بدنامی بھی نہیں کی ہے، بس ان کی شکل اچھی نہیں ہے، جیسی آپ چاہتے تھے ویسی نہیں، ان کا قد آپ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یہ چیز ایسی ہے جو عورتوں کے اپنے بس میں نہیں ہے. ارے ہے جو پستہ قد ہے اپنے قد کو لمبا نہیں کر سکتی، جس کا قد بہت لمبا ہے وہ اپنے قد کو چھوٹا نہیں کر سکتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کم خوبصورت بنایا ہے وہ اپنی خوبصورتی کو بڑھا نہیں سکتی، کالا اپنے آپ کو گورا نہیں کر سکتا. اگر آپ کو ایسی بیویاں ہیں آپ کی اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے مگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے، تب کیا کرو گے تم؟ لوگ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟
طلاق بھی نہیں دیتے، توجہ بھی نہیں دیتے، بیوی کا حق بھی نہیں ادا کرتے، گویا کہ وہ شوہر والی ہو کر کے بے شوہر والی ہے۔ ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں پھر بھی تم صبر کرو، اور یہ سوچو مقدر میں یہی لکھا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور پتہ ہے تمہیں صبر کرنے میں تمہارا کتنا فائدہ ہے۔ تم تو انجان ٹھہرے، تم تو ہر چیز جو خوبصورت نظر آئی تم نے کہا یہ بہت اچھی ہے، تم نے یہی سمجھا۔ تم خالی حسن صورت دیکھتے ہو، مگر ہم اس کی سیرت دیکھتے ہیں، اس کا انجام، اس کے اخلاق، اس کا مزاج، ہر چیز سے ہم واقف ہیں۔ ایک پھول ایسا ہوتا ہے بڑا خوبصورت، آدمی اتنا خوبصورت ہوتا ہے بے اختیار آدمی کا جی چاہے گا اس کو چھو لیں، مگر اس کے اندر اتنا زہر ہوتا ہے جیسے ہی آدمی نے چھوا فوراً بخار آ جاتا ہے۔ تو تمہیں نہیں پتا یہ خوبصورت ہے، اور یہ بیوی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، مگر اپنے دل سے اس کو مت اتارو، صبر کرو۔ کیوں؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ رکھا ہو۔ تمہیں نہیں پتا، دنیا کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تمہارا کاروبار جو چمک رہا ہے تمہیں پتا ہو سکتا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہو۔ تم سے جو اولاد جو اس سے تمہیں نصیب ہوئی ہے وہ اگرچہ مر گئی ہے وہ اولاد، مگر قیامت کے دن یہ اولاد تمہیں جہنم میں جانے سے بولو بچا لے گی۔ یہ اولاد کیا کرتی ہے؟ قیامت کے دن پہلے سے انتظام کرے گی، ہاتھ میں ان کے سراہیاں ہوں گی بچوں کے، اور میدان محشر میں پیاس کا عالم، اور یہ بچے ٹہل رہے ہیں سراہی لیے ہوئے، کوئی کہے گا مجھے دے دو، کہے تمہیں نہیں دیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، ان ماں باپ کو پانی بھی پلائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچے اڑ جائیں گے، ضد کریں گے، کس سے؟ اللہ سے۔ حدیث میں آتا مراغم ایھا الطفل المراغم، اے اڑ جانے والے بچے لے جا اپنے ماں باپ کو جنت میں، ہم ان کے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس لیے بچے کی وفات ہو جانے پہ طبعی صدمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ تمہارے لیے جنت میں جانے کا اللہ نے اس کو سبب بنا دیا، اسی لیے جو بچے کی جنازے کی دعا ہے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو میرے لیے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دیجئے، وَاجْعَلْهُ أَجْرًا وَذُخْرًا، اے اللہ اس کو میرے لیے ثواب اور آخرت کا ذریعہ، آخرت کی پونجی بنا دیجئے، وَاجْعَلْهُ لِي شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور اے اللہ اس بچے کو میرے لیے سفارش کرنے والا بنا دیجئے۔ کیا دعا حضور نے سکھائی ہے؟ سفارش کرنے والا بنا دیجئے نہیں، اے اللہ ایسا سفارش کرنے والا بنا دیجئے جس کی سفارش آپ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے، ورنہ سفارش تو کر رہا ہے مگر نہیں قبول ہو۔ شافعا و مشفعا، ایسا سفارش کرنے والا بنا دیجئے جس کی سفارش قبول ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے 3 بچے مر گئے اور وہ ایمان والا ہے، وہ 3 بچے سفارش کریں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے۔ ام المومنین نے پوچھا اور جس کے 2 ہی بچے مر گئے ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ 2 بچے بھی اس کی سفارش کریں گے۔ اے اللہ کے رسول جس کا 1 ہی بچہ مر گیا ہو؟ آپ نے فرمایا 1 بچہ، اے اللہ کے رسول جس کا کوئی بچہ نہ مرا ہو تو؟ آپ نے فرمایا ان کی سفارش میں کروں گا، میں ان کا فرط ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز میں اپنے حوض پہ کھڑا ہوا ہوں اور میں تم سب سے پہلے حوض پر جا کر انتظام کرنے والا ہوں۔
حضور دنیا سے چلے گئے، امت کی فکر لے کر کے گئے ہیں، تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم عورتوں کو ناپسند سمجھو اس میں حسن کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، قد و قامت کی وجہ سے، تو اللہ فرماتا صبر کرو، طلاق نہ دو۔ اور یہ سوچو کسی چیز کو تم ناگوار سمجھو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہو اور تمہیں نہیں پتہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مرزا مظہر جانان شہید، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ اور بہت نازک مزاج آدمی۔ اور جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ سب بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں۔ ان کے مزاج میں لطافت، ان کے مزاج میں نفاست کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ اللہ کے بندوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتیں، تکلیفیں، وقت پہ آنا، بے وقت آ جانا، اذیت پہنچانا، ان کو برداشت کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ ایک نازک آدمی کسی چیز کو برداشت کر لے، بہت بڑی بات۔ تو وہ نازک اور نفیس تھے، ایسی نفاست کہ بادشاہ آئے ان سے ملنے کے لیے، کہنے حضرت پیاس لگ رہی ہے، کہا وہ رکھی سرائی، خود پیو پانی۔ اب بادشاہ نے پانی خود ہی سے پیا، وہ تو خادم اور نوکر والے لوگ، اور اس کے بعد کٹورا اس پہ ٹیڑھا رکھ دیا، دیکھا ہی نہیں اپنے۔ اس کے بعد کہنے حضرت آپ اکیلے رہتے ہیں اور آپ کے پاس مہمان بھی آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کوئی خادم، کوئی نوکر آپ کے پاس رکھ دیں۔ پہلے تو برداشت کرتے رہے، جب انہوں نے یہ کہا تو فرمانے لگے آپ بادشاہ ہیں، اور بادشاہ ہو کہ آپ کو خدمت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، آپ کو پیالہ رکھنے کا سلیقہ نہیں، آپ نے ٹیڑھا پیالہ رکھا ہے جب سے میرے سر میں۔ اور جو خادم ہوگا وہ تو جان ہی نکال لے گا، اللہ جانے کیا کیا حرکتیں کرے گا۔ انتہائی نازک۔ ان کے جو خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت مولانا شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل، امام الاولیاء۔ سر سید احمد خان نے کہا امام الاولیاء۔ ایک آدمی آیا مانگنے والا، اور سر سید دیکھ رہے تھے وہ حوض، یہ بچے بیٹھے سامنے آپ کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی آیا، مانگنے والے جو ہوتے وہ یہی کرتے ہیں کہ مطلب ویسے ہی کپڑے بھی پہنو تاکہ لوگ دیں، پھٹے پرانے، اچھے کپڑے پہنو تو کہاں دیں گے؟ تو وہ حوض کے اوپر بیٹھ کر کے اس نے تھیلے سے اپنے کپڑے نکالے، اور وہ اندر سے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سر سید احمد خان۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یہ ابھی آئے گا، کپڑے بدل رہا ہے، ابھی آئے گا اور مانگے گا۔ خیر تھوڑی دیر میں وہی ہوا، وہ اندر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں دہلی سے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے آ رہا ہوں اور مجھے کچھ ضرورت ہے۔ تو سر سید احمد خان نے بغیر ہیل و حجت، سوال و جواب کے کھٹ سے پیسے نکالے اور یوں پیش کر دیے، اور وہ چلا گیا۔ تو ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بہروپیہ ہے، اور پھر آپ نے اس طریقے سے پیسے دے دیے۔ کہلے تمہیں پتا نہیں اس نے نام کس کا لیا؟ اس نے نام کس کا لیا؟ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ شاہ غلام علی صاحب کے وہاں سے۔ وہ امام الاولیاء ہیں، ان کی نسبت بہت اونچی ہے، اس نے ان کا نام لیا، اس لیے میں نے فوراً اس کو بغیر ہیل و حجت کے پیسے دے دیے۔ یہ خلیفہ ہیں کس کے؟ مرزا مظہر جانان شہید کے، ان کے خادم۔ کہنے لگے مرزا صاحب پنکھا جھلو۔ اب پنکھا جلنا شروع کیا انہوں نے، تو نازک مزاج کا خیال تھا ہی، تو آہستہ آہستہ پنکھا جلا۔ کہنے لگے کیا جان نہیں ہے ہاتھوں میں؟ تو انہوں نے تیز جھلا۔ کہنے لگے کیا اڑا دینا چاہتے ہو؟ نازک مزاج، اس قدر نفیس، یہ نفاست ہوتی، جتنے آدمی نفیس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کیا ہوتا ہے، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. کہا ہے نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی ہے؟ 63 سال. آپ کی نبوت کا زمانہ کتنا ہے؟ 23 سال. آپ کو کتنے دن ستایا گیا؟ ارے 23 سال. نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 1000 سال. نبوت کا زمانہ کتنا ہے؟ 950 سال. کتنے دن ستایا گیا؟ 950 سال. تو 950 سال جو ستایا گیا وہ زیادہ ہے یا 23 سال ستایا گیا یہ زیادہ ہے؟ بولو. اب سوچ رہے کرے 23 سال. آپ بتائیے. 950 سال زیادہ ہے نا. کہا 23 سال، کہا 950 سال. مگر آپ کہہ رہے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں تھا. اور آپ سچے ہیں. اس لیے کہ ہر نبی نازک ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ نزاکت اور نفاست اور لطافت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور جو جتنا نازک اور نفیس اور لطیف الطبع ہوتا اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آپ کی تکلیف سب سے بڑی تھی. ایسی تکلیف بڑی تھی ایمان ابو جہل نہیں لا رہا ہے، عتبہ نہیں لا رہا ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی. کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ قرآن میں مناف فرما فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے پیغمبر ایسا لگتا ہے ان کے ایمان نہ لانے سے آپ اتنا غم کریں گے، اتنا کوڑیں گے، اتنا کوڑیں گے، آپ اپنی جان دے دیں گے. اتنا آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے. تو نفاست اور نزاکت یہ مرزا مظہر جانان شہید جو تھے اتنے نازک مزاج. مگر بیوی جو تھی وہ انتہائی ٹیڑھی، انتہائی بد اخلاق، ٹری، بد مزاج. کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے اصلاح کے لیے. مگر بیوی جو ہے، جو ان کی خود بیوی زوجہ ہے، وہ پوچھواتے تھے گھر پہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو کہتی تھی کہاں پڑے ہو چکر میں، مکار آدمی، اس کے چکر میں کہاں پڑے ہو، کہاں چو پڑے ہو. ایک روز جو ہے مرزا صاحب کی کرامت ظاہر ہوئی اور وہ اڑے اور ادھر سے نکلے. بیوی نے دیکھا، کہنے اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہو؟ آج میں نے بزرگ دیکھا ہے. وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. مرزا صاحب سمجھے کہ یہ معتقد ہو گئی. کہا وہ میں ہی تھا. کہا جبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے، جبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے. ایک پٹھان سرحدی، وہ بھی مرید تھا مرزا صاحب کا، پوچھا بھائی ضرورت پوچھ کر کے آؤ. تو بیوی نے جو برا بھلا کہا، تو وہ تو پٹھان تھا، بڑا غصور آدمی. اس نے کہا آ کر کے حضرت وہ آپ کا بیوی بہت خراب ہے اور میرا جی چاہتا تھا اس کا گلا دبا کرے. ارے یہ کیا غضب کر رہے ہو تم، یہ کیا غضب کر رہے ہو تم؟ یہ جو تمہارا مقام اور مرتبہ دیکھ رہے ہو یہ اسی کی اذیتوں پر صبر کرنے کا نتیجہ ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی اسی طرح تھی. تو وہ کہتی تھی تم کیسی بدنصیب عورت ہو کہ کچھ فائدہ نہیں تم اٹھا رہی ہے، دنیا فائدہ اٹھا رہی. وہ کہتے بدنصیب ہم نہیں ہیں، بدنصیب آپ ہیں کہ اتنے اچھے آدمی ہو میری جیسی بیوی ملی. ہم تو خوش نصیب ہیں، اتنے خراب ہیں اور آپ جیسے شوہر ملا. سمجھ بھی رہی اچھے ہیں اور پھر بھی اذیت پہنچا رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو کسی وجہ سے تو فرمایا جلدی نہ کرنا، طلاق نہ دینا، صبر کرنا. صبر کرنے میں ثواب تو الگ ہے ہی،
اس کے علاوہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے بڑی خیر رکھی ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو اور دین کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ سفارش کرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر بیوی کا کوئی قصور نہیں مگر تمہارا جی بھر گیا، تم چاہتے ہو سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بیوی کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے، ارادہ ہے کہ دوسری شادی کریں گے، مگر دوسری شادی کریں گے تو مہر دینا پڑے گا۔ مہر کا انتظام کیسے ہو؟ اس بیوی کو اتنا ستاؤ، اتنا عاجز کرو، یہ کہے بھائی میں نے مہر معاف کیا اور جو مہر ہے وہ آپ نہ دیجیے گا اور جو ہے میرا پیچھا چھوڑ دیں، اب اسی مہر سے دوسری بیوی سے نکاح کر لو۔ یہ ہرگز نہ کرنا، اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو بیوی کو بدلنے کا، مکان زوجٍ، دوسری بیوی کی جگہ پر، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے کسی بیوی کو بہت ڈھیر سا مال دے چکے ہو۔ مہر کتنا بنتا ہے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، کہتے دینا کسے ہے؟ چاہے جتنا باندھ دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد جائیداد بعد میں بٹے گی، پہلے قرضے میں مہر ادا ہوگا، یہاں نہیں تو وہاں دینا پڑے گا۔ اللہ کہتا اگرچہ تم ڈھیر سا مال دے چکے ہو پھر بھی تمہیں اس مال کو بیوی سے واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ مہر جب بیوی سے نکاح ہو گیا، تنہائی ہو گئی، اب پورا مہر دینا پڑے گا آپ کو، پورا مہر۔ اور تنہائی نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر، چاہے جتنا مہر آپ نے مقرر کیا ہو سب دینا پڑے گا، کچھ نہیں لے سکتے اس میں سے۔ اس کے علاوہ شوہر بیوی کو کبھی ہدیے دیتا ہے، کبھی بیوی شوہر کو تحفے دیتی ہے، بھئی آپ کی سالگرہ ہے، یہ انگوٹھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ گھڑی ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ شوہر اور بیوی جو ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، ان تحفوں کو بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ طلاق ہو گئی، کہا مہر بھی نہیں دے رہے ہیں، مہر بھی دینا ضروری ہے، اور جو تحفے دے دیے وہ دے دیے۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر ارادہ ہو تمہیں بیوی کے بدلنے کا، بیوی کی جگہ پر، اور تم دے چکے ہو ان میں سے کسی کو بہت سارا مال، فلا تاخذوا منه شيئا، تو اس میں سے تم کچھ نہیں لے سکتے۔ اتاخذونه بهتانا واثما مبینا، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور گناہ کر کے؟ پہلے بتایا گیا تھا اگر بیوی بے حیائی کا کام کرے تو تم مہر روک سکتے ہو، تو جب تم واپس لوگے تو دنیا یہی سمجھے کہ بیوی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ اللہ فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم مہر واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے کے پاس پہنچ چکا ہے، تنہائی ہو چکی ہے، خلوت ہو چکی ہے، بیوی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر چکی ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے بیویاں مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ وہ عہد کیا ہے؟ نکاح ہوا تھا، اس میں خطبہ پڑھا گیا تھا، اور اس نکاح میں تم نے کیا کہا تھا کہ میں نے قبول کیا، تو بیویوں کا میں نے قبول کیا، بیوی نے جو ہے لسٹ دے دی بنا کے، یہ لاؤ اور یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، تو شوہر صاحب کہہ لے میں نے تمہیں قبول کیا تھا، یہ تمہاری لسٹ قبول نہیں کی تھی، تو بیوی نے کہا وہ چھوٹا سا لفظ تھا قبول کیا، مگر اس میں صرف وہی نہیں بلکہ یہ سب آپ نے قبول کیا تھا۔ اللہ کہہ رہا وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے گاڑھا اقرار لے چکی ہیں۔ اور اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی جو رسم تھی اس رسم کا ازالہ ہے کہ وہ سوتیلا بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان سے لوگ نکاح کر لیتے تھے۔ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی لسٹ، فہرست قرآن کریم نے باقاعدہ قرآن میں بیان فرمائی ہے، اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کس چیز کا فرض ہے؟ جب نماز فرض ہو تو نماز کا سیکھنا کیا ہے؟ نہیں سیکھو گے ادا کیسے کرو گے؟ جب زکوٰۃ فرض ہو تو
زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، نہیں سیکھو گے تو ادا کیسے کرو گے؟ جب نکاح کرو تو بیوی کے حقوق سیکھنا فرض ہے، نہیں سیکھو گے تو ادا کیسے کرو گے؟ جب حج کی اللہ توفیق دے تو حج کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے، اگر نہیں سیکھو گے تو ادا کیسے کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد افضال کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد الحاج کے امام مولانا یامین صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اللہ تعالیٰ مولانا یامین صاحب کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے اللہ ان کی مدد فرما دے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے اپنی نصرت اور حمایت نازل فرما، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، کل عالم کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، اسلامی مرکزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، اے اللہ جو یہود اور نصارہ اور مشرک تیرے دین کے دشمن ہیں اور دینداروں کے دشمنی پر آمادہ ہے، اے اللہ مظالم کے پہاڑ توڑ رہے مالک، ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما دے، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے، جنہوں نے لکھا ہے یا زبانی کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔